أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ترجمہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے احسان عظیم سے آج ہم سورۃ الروم کے دوسرے رکوع میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ وقت میں ہمارے برکہ نصیب فرمائے، اور جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسروں کو پہنچانے والیاں بنائیں، اللہم آمین یا رب۔ جیسا کہ میری بہنوں پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے بارے میں، یعنی یہ سورہ روم ہے نا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی رکھا گیا۔ اور روم جو کنٹری ہے تو وہ اس پر کون غالب آ گئے تھے؟ ایران ہے نا، تو ایران، فارس، اس زمانے میں فارس کہلاتا تھا ایران، وہ غالب آ گیا تھا۔ تو وہ فارس کیا تھا اس وقت میں؟ آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ لوگ، ہے نا، یا پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ لوگ، آتش پرست تھے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ لوگ غالب آ گئے تھے، اور مغلوب کون ہو گئے تھے؟ روم والے۔ تو یہ لوگ، یہاں کے مکے کے مشرکین بہت خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا، یعنی ان لوگوں کی ٹائپ کے تھے نا وہ لوگ، یعنی کہ کعبۃ اللہ کے قریب جو مکے میں جو مشرکین بستے تھے، تو وہ مشرکین کے مزاج کے تھے نا وہ لوگ بھی، اہل فارس بھی، کیونکہ وہ لوگ بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، تو یہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ چلو وہ لوگ جیت گئے اور اہل کتاب ہار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب وہ
روم غالب آ جائیں گے اور فی بضع سنین یعنی چند سال میں ہی یہ چیز ہوگی. تو یہ پیشن گوئی یعنی ہم نے سورۃ الروم کے آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک یہ علم حاصل کیا تھا پچھلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس اور روم کے متعلق غیب کی خبریں بتلائی. فارس اور روم کے متعلق غیب کی خبریں بتلائی اور اس کے ذریعے سے مشرکین کو بھی ڈرایا کہ تم جو یعنی خوشیاں منا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کامیاب ہیں. اور دیکھو وہاں پہ جیسے فارس کامیاب ہوا نا آتش پرست، وہ فارس جو کامیاب ہوئے نا، دیکھو ہم بھی کامیاب ہوں گے اسی طرح. تو اس طریقے کی غلط فہمیوں کو یعنی دور کیا گیا تھا ان لوگوں کے یہ کہہ کر کہ فکر مت کرو، تھوڑے ہی دن میں پھر روم غالب آ جائے گا، چند ہی سال میں، اور اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے ہر طرف. یہ بات بتلائی گئی تھی اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ جسے چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ عزیز و رحیم ہے. اور اللہ کے وعدے کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہیں اس کو. اکثر لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اس چیز کا کہ اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو اس پر ہم نے الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں علم حاصل کیا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کن سے کیا وعدہ کرتا ہے اور ان وعدوں پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے. الحمدللہ بحیثیت مومن جب ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کافی سارے اس میں درس نصیحتیں رکھی ہیں اور یہ جو علم ہمیں دے رہا ہے اللہ پاک، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بہترین انداز سے ایک ایک بات کو کھول کھول کر سمجھایا. قرآن کی آیتیں ہی قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی ہم ایک آیت پڑھتے ہیں دوسری آیت سے اس کا مطلب اور اچھی طریقے سے واضح ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہم نے لاسٹ درس میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے وعدے کے بارے میں پڑھا تھا، سبحان اللہ، اور ہم بہت خوش ہو گئے تھے یہ دیکھ کر کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ زبردست وعدے کیا ہے قرآن میں. اور مومن بنیں گے تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ہم پورا پائیں گے اور انشاءاللہ بإذن اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا تھا پچھلے درس میں. ہم نے جو سورۃ الروم کے پہلے رکوع میں پڑھا تھا وہ یہ کہ اللہ کا وعدہ، بہترین وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے کیے ہیں قرآن میں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. اور وہ لوگ یعنی پچھلے درس میں ہم نے یہ پوائنٹ پر یعنی زیادہ الحمدللہ ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ کا وعدہ کیسے ہوتا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو کیسے پورا کرتا ہے. اور ایک بات بھی سن لیجئے، صرف خوشخبریوں کے ہی وعدے نہیں رہتے بلکہ وعدے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بھی. یعنی جو لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عذاب کا وعدہ کرتا ہے کہ میں ضرور تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. تو یہ کام ہے جس کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں تو اللہ نے منع کیا کہ کام نہیں کرو، اگر کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا. تو یہ وعدہ بھی برحق پائیں گے جہنمی. تو اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کاموں سے بچیں جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے، اور وہ منہیات، وہ منع شدہ کام جو انسان کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اس کے ساتھ جہنم کا. تو یہ بھی وعید بھی یاد رکھنے کی ضروری، ہم کو یاد رکھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لوگ ظاہری دنیا پر مرتے ہیں. کیا بولے، کیا پڑھے تھے ہم لاسٹ ٹائم؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی وہ تو علم رکھتے ظاہری چیزیں ہونا، سب دنیا میں دکھنا، سب یہ دکھ کے آنا وہ دکھ کے آنا، ظاہر کے اوپر اپنے فیصلے کرتے ہیں، ظاہر کے اوپر جیتے ہیں، ظاہر کے اوپر ہی مرتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ ظاہر کے اوپر ہمیں دیکھنا نہیں ہے بلکہ اصل جو ہوتا ہے وہ باطن ہوتا ہے، اندر کیا ہے، یعنی اصل حقیقت دیکھ کر ایک ہوشیار مومن وہ ہوتا ہے جو اصل حقیقت کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے پچھلے درس میں ہم نے مثال بھی دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر غور کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیا لوگ اپنے اوپر فکر نہیں کرتے، اپنے اطراف میں آسمان و زمین اور اس کے وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقررہ وقت تک وہ ہیں. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو ٹھکرا یعنی اللہ کی ملاقات کو بھول جاتے.
انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا، جبکہ وہ لوگ بہت زیادہ قوت والے تھے اور انہوں نے بہت ساری کھیتیاں وغیرہ بھی کی تھی، بہت یعنی مالی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے زبردست رہنے کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو تمام کو غارت کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا انجام ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا۔ آج کے سورۃ الروم کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی یعنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی تخلیق کے ساتھ یعنی اپنی تخلیق کی بات کرتے ہوئے یہ شروعات ہو رہی ہے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبدع الخلق، اللہ یبدع الخلق، اللہ پیدا کرتا، اللہ کیا ہے، ابتدا کرتا ہے، اللہ ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، یبدع الخلق یعنی وہ ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، یعنی شروع سے سرے سے پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری۔ اللہ یبدع الخلق یعنی شروع سے پیدا کرنا، یعنی ایک ماں ہوتی بچے کو پیدا کرتی، لیکن وہ سالڈ بچہ ہوتا نا، اب وہ پہلے سے جو پیدا کیا وہ کس نے کیا، اللہ نے کیا ہے نا، اللہ نے کیا۔ اب جیسے بعض احمق کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق بولتے ہیں اماں پیدا کری نہ، پھر سبحان اللہ، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ ماں نے تو ایک جیتا جاگتا بچہ پیدا کیا ہے نا، ماں نے تو ایک جیتا جاگتا بچہ پیدا کیا۔ وہ جو پہلے جو تخلیق کی اللہ پاک نے ماں کے رحم میں ایک پانی کے خطرے سے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے پھر اس کو اس کے اوپر پہلے تو آب خطرے آبی یعنی پانی کے خطرے سے خون کا خطرہ بنا، خون کا خطرہ بن کر وہ ایک لوتھڑا بنا، اس کے بعد اس کے اوپر گوشت پوٹ چڑھا، ہڈیاں بنی، اس میں رگیں بنی، یعنی سبحان اللہ وہ سارا جسم جو انسان کا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ سارا بنا ہے نا، سارا بنا، اور بالکل چھوٹا کاؤلا، بالکل ہی چھوٹا۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے آہستہ 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 اس کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یبدأ الخلق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے مخلوق کی شروع سے سرے سے پیدائش کی، تو اسی لیے کہتے ہیں یبدأ الخلق، اللہ کی ذات ہے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ شروع سے پیدا کرتا ہے، سرے سے پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یعنی ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو اب کیا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک ہے، بے شک ہے، اللہ نے پہلی مرتبہ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ثم یعیدہ، ثم یعیدہ، جس طرح اللہ نے پہلے پیدا کیا نا، پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے نا، مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے، اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے بڑا آسان ہے، یعنی اللہ نے پہلی مرتبہ جب پیدا کیا پھر دوبارہ وہی انسان کو ہی پیدا کرنا ہے تو بڑا آسان ہے نا اس کے لیے، کہ پہلے پیدا کیا تو پھر دوسرے مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ تو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی میدان حشر کی طرف، وہاں پر ٹھہرائے جائیں گے، حساب ہوگا، عدل و انصاف کا اہتمام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر انسان کو عدل دلائیں گے، انصاف کروائیں گے، کیونکہ یہاں پر دنیا میں انسان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا نا۔ انسان اب دیکھیے فار ایگزامپل ہٹلر نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا، مشہور ہے نا، ہٹلر نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب کوئی انسان ہوتا ہے جو ایک بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے، بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے کئی تباہیاں ہوتی ہیں، اور پھر اب وہ انسان کو، اب جیسے اس نے کئی قتل کیے اور اس کو اس کے بدلے میں صرف قتل کر دیا جائے تو وہ انصاف نہیں ہوگا نا۔ تو انصاف کے تقاضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب پورا کرے گا؟ میدان حشر میں پورا کرے گا، آخرت کے میدان میں پورا کرے گا، اور یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم الساعة، قیامت قائم ہوگی، تو یبلس المجرمون، مجرم حیرت زدہ ہو جائیں گے، یبلس المجرمون یعنی مجرم کیا ہوں گے؟ حیرت زدہ، یعنی ان کو یقین نہیں تھا نا۔ ابلاس کا معنی کیا آتا ہے؟ یعنی ابلاس کا معنی آتا ہے اپنے موقف کے اثبات میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکنا، ابلاس کہتے ہیں، یعنی اس کا جو موقف ہے، اس کا جو سٹینڈ ہے، اس سٹینڈ پر وہ کچھ دلیل نہیں دے سکتا کہ میں نے کیوں کیا یہ، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ابلاس اس کو کہتے ہیں کہ ہکا بکا ہو کے کچھ بول نہیں سک رہے، تو عربک کا لفظ آتا ہے اس کے لیے ابلاس، یعنی بندہ ہکا بکا ہو جا رہا، کچھ بول نہیں سک رہا،
ٹھہر کے، یعنی اپنی غلطی کے اوپر کچھ بھی دلیل دینا اس کو باقی نہیں رہا، اپنی غلطی کا ایکسپلینیشن کچھ بھی نہیں دے سک رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ابلاس. یبلس المجرمون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تقوم الساعہ، جب قیامت برپا ہوگی تو یبلس المجرمون، تم مجرموں کو دیکھو گے وہ کیسے ہو جائیں گے، حیرت زدہ، ہکے بکے رہ جائیں گے. اب کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے ٹھہر کر کے، کیا بولے اپنے گناہوں کے بارے میں، جو شرک کر کے آئے تھے، جو کفر کر کے آئے تھے، جو معصیتیں کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، اب وہاں ٹھہر کے تو کچھ نہیں بول سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور کیا ہوگا ان کے تمام شریک، تمام شریک جن کو وہ اللہ کے علاوہ جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شفاء، کوئی شفاعت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے مشرکوں کے منکر ہو جائیں گے. جب یہ دیکھ لیں گے، جب یہ دیکھ لیں گے کہ ارے جن کا دنیا میں واویلا مچاتے پھر رہے تھے نا، دنیا میں جن کے نام کی تسبیح پڑھتے جا رہے تھے، دنیا میں جن کے نام کو بار بار یاد کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے حشر کے میدان میں، بس ایک نعرہ رسول، نعرہ رسالت لگا دو یا رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. کسی نے بٹھا دیا نا دماغوں میں، دماغوں میں بٹھا دیا، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم امت مسلمہ کو. مسجد نبوی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ آتے ہیں جو ایک ساتھ کے رٹ لائیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے، اور کسی نے ان کو سکھا دیا، پڑھا دیا، کہہ دیا کہ تم یا رسول اللہ بولو، جتنے مرتبہ تم یاد کرو گے تم کو کامیابی کامیابی ہو جائے گی، ایسے نیا پار ہے تمہاری، بولے تم یاد کرو گے تمہاری نیا پار ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جہالت کو دور کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میری بہنوں. آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے علم حاصل کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم والا بنایا، ورنہ جاہل ہوتے تو پھر ایسی جہالت کے ساتھ زندگی گزار کر جہنم میں جاتے نا. علم مل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریے کہ ہم یہ بات کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو بھی انسان دنیا میں کثرت سے پکارتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگان دین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک انسان انبیاء کی اتنی قدر کہ ان کو معبودی بنا بیٹھا، جو کرسچن کرتے ہیں، نبی تھے، پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو کیا کیا، اتنا بڑا بنا دیا کہ خدا ہی بنا بیٹھے. تو ایسے ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے مسلمانوں میں بھی نکل جائیں گے جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ آگے، اتنا زیادہ، یعنی بڑھاتے بس اللہ کو بھول گئے، بولے کہ نبی کا رٹ لگائے رکھو. میں نے کہا نا کل ہی کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ مسجد سے نکل رہے ہیں مسلسل، یا اتنی بے چینی ہو رہی سن کے کہ یا اللہ ان لوگوں کو کون سمجھائے، یعنی پورا گروپ کا گروپ ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے، یعنی باہر جا رہے، مسجد کے باہر جاتے ہوئے یا رسول اللہ کہہ رہے. ارے سبحان اللہ، آپ یعنی اچھا نماز کے بعد کی تسبیحات ہوتے نا، نماز کے بعد جو، اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کیا کرنا چاہیے بندے کو، بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا نا. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، فرض نماز کے بعد نماز کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہے، اذکار پڑھنی ہے، سنن و نوافل پڑھنی ہے، آپ کو وطر پڑھنا، جو بھی، یعنی مطلب یہ کہ اس کے بعد کے اذکار پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار ہی صحیح، نہیں اذکار بھی نہیں پڑھے، بس سلام پھرتے یا رسول اللہ پکار رہے ہیں. تو نعوذ باللہ، پکار رہے مطلب ورد کر رہے ہیں، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ محفوظ رکھے ان آزمائش سے، کہ یہ جہالت کی جو آزمائش اتنی بڑی خطرناک ہوتی ہے میری بہنوں. تو یہ یعنی اس دن، یعنی جب اللہ کے سامنے ٹھہریں گے نا، یہ مشرک ہے، یہ گناہ گار ہے، جنہوں نے دین کو صحیح طور پر حاصل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہاں پر، یبلس المجرمون، بولے اللہ تعالیٰ ہکے بکے ہو کے رہ جائیں گے. آئے ہیں یہ کیا، ہم جس کے یعنی تسبیح پڑھ رہے تھے، جس کی گا رہے تھے، جن کو پکار رہے تھے بار بار، اور ہمارے مرشدوں نے کہا تھا کہ ان کو پکاریں گے بار بار تو نیا پار لگ جائے گی، اور یہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ خود ہم سے منہ موڑ رہے ہیں. تو جب
ان پر حقیقت آشکار ہو جائے گی جب یہ دیکھ لیں گے کہ یہ غلط تھا جس پر ہم چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی بھی شریک، تمام تر شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. تو شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اب وہ لوگ بھی کیا کریں گے اپنے جس کے ساتھ وہ جن کو شریک کرے تھے اللہ کے ساتھ، ان لوگوں کا وہ لوگ انکار کر دیں گے. کیا بولیں گے؟ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے نا اور سمجھتے تھے اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے ہمارے، آج یہ لوگ یہی کرتے ہیں نا. انبیاء اور اولیاء اور بزرگان دین کے ورد کیوں کرتے ان کے ناموں کا؟ ان کے یعنی بار بار ان کی تسبیح و مناجات کرنا، ان کا نام لینا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ، یہ انبیاء، یہ صلحاء، یہ بزرگان دین، یہ کیا کریں گے؟ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر دیں گے، ایسے سمجھتے ہیں میری بہنوں. یاد رکھیے یہ بات کہ یہ لوگ کیوں کرتے، یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے پاس ان کے سفارشی ہو جائیں گے اور ان کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں ڈال دیں گے. لہٰذا وہ سفارشی ہونے کے لیے ان کی سفارش کو حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام سے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام سے فلاں کرتے ہیں، ان کے نام سے 11ویں کی جاتی، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 12ویں کی جاتی، عبد الخالق جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 11ویں کی جاتی، ان کے نام سے وہ، ان کے نام سے وہ فلاں، یہ انبیاء کے نام سے یہ بزرگان دین کے نام سے یہ کیوں کرتے؟ یہ سمجھتے کہ ہم ان کے نام سے پکا کے کھلا رہے ہیں تو یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے. لیکن یہ غلط ہے، اس قدر جھوٹ ہے، کیونکہ جب یہ ان کے خیالات، یہ جھوٹے خیالات جو پراگندہ انہوں نے بنا رکھا نا اپنے ذہنوں میں، جب یہ دیکھ لیں گے حشر کے میدان میں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوں گے؟ تمام شرکا، کوئی سفارش کسی کی نہیں کرے گا. جب یہ چیز کو دیکھ لیں گے تو فوری انکار کریں دیں گے. کیا بولیں گے؟ کیا بول دیں گے؟ اللہ ہم نہیں کرے تھے ان کی عبادت، جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ ویڈیو بتائے گا. یعنی انسان جو یہاں پہ دنیا میں گناہ کرا تھا نا، شرک کرا تھا، کفر کرا تھا، معصیت جو بھی کرا تھا، اس کا ویڈیو بتائے گا. دیکھ یہ کام، یہ ٹائم پر، یہ جگہ پر تو نے یہ حرکتیں کی تھی. اللہ اکبر، بتلا دی جائیں گی. تو سارے شرکا جو ان کے یہ لوگ شریک کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، سارے غائب ہو جائیں گے. تو یہ بھی انکار کر دیں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. کیا ہوگا پھر اس دن؟ جس دن قیامت قائم ہوگی نا، یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم اذن، اس دن کیا ہوگا؟ یتفرقون. کیا ہوگا؟ جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. یعنی اب وہ جماعتیں بولتے کون سی جماعت؟ اب ہمارے ہاں بولتے نا، مطلب تم تبلیغی جماعت کے ہو، تم اسلامی جماعت کے ہو، تم اہل حدیث کے ہو، تم فلاں کے ہو، تم سنی ہو، تم بریلوی ہو، تم سہروردی ہو، تم دیوبندی ہو، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ گروہ، مشرک الگ، موحد الگ، یہ تو بنا رکھے نا. اب اللہ تعالیٰ کیسی جماعتیں بنائے گا وہاں پر؟ سبحان اللہ، اللہ کی درجہ بندی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جیتے اور مرتے تھے، اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتے، کوئی بھی حرکت کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنی ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے، تو پھر ان لوگوں کا ایک الگ گروہ بنے گا. خالصتاً جو اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے الگ گروہ بنے گا. اب ایک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتا، لیکن وہ خالصتاً نیت اس کی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی، وہ گروہ الگ ہوگا. ایک ہوتا ہے ڈاما ڈول والا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا، ہے نا. ایک ہوتا ہے نا ایسا جو کبھی اچھے اعمال کیا، کبھی اچھے اعمال نہیں کرتا، کبھی بولتا نہیں. کوئی لوگ بولتے دیکھیے ہم دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی، ہم نمازیں بھی پڑھتے، ہم پکچر بھی دیکھتے، ہم نمازیں بھی پڑھتے، ہم آوارہ گردی بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم بے حیائی بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، بے پردگی بھی کریں گے. یعنی ہم یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، کبھی ضرورت پڑی یہ کر لیا، کبھی ضرورت پڑی یہ کر لیا. یعنی ہم دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین نہیں ہے ہمارے پاس، ارے دین ہے بھائی ہمارے پاس، ہم نماز پڑھتے ہیں. تو نعوذ باللہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ پلرز آف اسلام میں سے ہے. یہ نہیں کریں گے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے. یہ تو ارکان اسلام ہے. اس کے علاوہ اسلام جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے، یعنی وہ احاطہ کیے ہوتا ہے، ساری زندگی پر احاطہ کیے ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے.
اب یہ جو ایک ہو گیا نا ہمارے پاس کہ مطلب ہم دین میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے، مطلب یہ کہ ہم امریکہ جائیں گے وہاں پہ برقع الاؤڈ نہیں ہے تو اتار کے جائیں گے، اور سعودی عرب جائیں گے تو وہاں الاؤ ہے پہن کے جائیں گے. تو یہ والا دین دین نہیں ہے. دین وہ ہے کہ مطلب ہمیشگی کا والا ہوتا ہے. یعنی آپ داخل ہو جاؤ دین میں تو پورے کے پورے. اللہ نے کہا نا سورۃ البقرہ کی آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں کہ مطلب ادھورا ادھورا کبھی کر رہے ہیں کبھی چھوڑ دے رہے ہیں، تو وہ منافق ہوگا، اور وہ منافق ایک الگ گروہ میں ٹھہرا ہوا ہوگا. جیسے اللہ نے کہا نا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. یعنی ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں، مطلب مومنوں کی الگ، کافروں کی الگ، اہل ایمان کی الگ، جنت والوں کی الگ، جہنم والوں کی الگ. اب جنتیوں میں بھی سبحان اللہ بلند درجے کے جنتی الگ ہیں، اس کے کم درجے کے جنتی الگ ہیں، اس سے کم درجے کے جنتی، وہ پورے گروہ ایک طرف ہو جائیں گے. اور یہ جہنمیوں میں منافق کا ایک گروہ ہوگا، کیونکہ ان کو دل درکل اسفلی من النار بنے نا. اللہ تعالیٰ تو ان کو جو ڈاواڈول والی کیفیت کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، خطرناک کیفیت ہے یہ نفاق کی. ایسے لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ درکل اسفلی من النار والی یعنی جہنم کے سب میں نچلے درجے میں ڈالوں گا. بولے کس کو جہنم کے سب میں نیچے درجے میں؟ منافقین کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم دین میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے، یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، کبھی ادھر لڑکے کبھی ادھر لڑکے، تو یہ جو ہوتے ہیں وہ منافقانہ حرکتیں ہیں. یہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں کہ یہ منافقانہ حرکتیں جس میں ہوگی، ڈاوا ڈول والا ایمان جس میں ہوگا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ والا کیفیت جس کے اندر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وہ منافقوں کو درکل اسفلی من النار یعنی جہنم کے نچلے درجے میں ڈال کے چلائے گا اللہ تعالیٰ. اللہم احفظنا. تو بہرحال میری بہنوں، ساعہ جب یعنی قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی، اس دن لوگ گروہ در گروہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ گروہ جو بہت ہی پیارا ہے، اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. کون سا گروہ ہے وہ؟ آمین یا رب. کون سا گروہ ہے وہ؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَ يُحْبَرُونَ. سبحان اللہ. کیا ہوں گے؟ نیک اعمال ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے تو وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے. فی روضہ، روضہ میں کیا ہوگا؟ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کا باغ کو کہتے ہیں روضہ. فی روضہ یحبرون، وہ جنت میں خوش و خرم کر دی جائیں گے، یعنی انہیں جنت میں بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا، بہت ساری خوشیاں انہیں ملے گی. آج ہم خوشیوں کے لیے کیسی تگودو کرتے ہیں میری بہنوں. آج ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں پانے کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. ان خوشیوں کو ماریے، ان خوشیوں کو گولی ماریے، ان خوشیوں کی طرف توجہ کیجیے جو اللہ ہمیں دے گا. میری بہنوں، اللہ کو آپ بڑا مانتی ہے نا، اللہ اکبر کہتی ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب میں بڑی خوشیاں دینے والا بھی وہی ذات ہے. تو اسی کی طرف ہم دوڑیں، اسی کی طرف ہم لبیک کہیں، کیونکہ یہ ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہے جو خوشیاں اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کی مثال لے لیجیے، کہتے ہیں میرے بچے کی شادی ہوگی، میں اتنا خوش ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھی، نعوذ باللہ. بیٹی کی شادی میں اتنا خوش ہوں، بیٹے کی شادی میں اتنا خوش ہوں کہ میں نے نعوذ باللہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر دی خوشی منانے کے لیے. خوشی منانے کے لیے سانچک کریں گے، خوشی منانے کے لیے مہندی کریں گے، ہلدی کریں گے، فلاں کریں گے، یہ گندگی وہ گندگی، فلاں وہ کشتیاں سجا کے لا رہے ہیں، پورے دیوانی حرکتیں، اور ایک دم چلر کہیں گے اس کو، چلر حرکتیں پوری اس قسم کے، یہ ٹرے سجا کے لا رہی، وہ کر رہی، یہ پہن رہی، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ نے آپ کو پہننے اڑنے سے منع نہیں کیا، خوشی منانے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ غیر شرعی رسومات کو کیوں اپنا رہی، رسومات کیوں کر رہی؟ اب بولے کہ خوشی محسوس ہو رہی اس میں، تو نعوذ باللہ جہنمی اعمال میں اگر ہماری خوشی محسوس ہوگی تو پھر جنت کی خوشیاں کیسے پاؤ گی؟ جہنمی اعمال میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، گندی چیزوں میں، غیر قوم کی مشابہت والی چیزوں میں،
मारवाड़ीज के रस्मों को अपना रही, राजपूत की रस्म को अपना रही, कोई किसी को नहीं छोड़ा। कोई मारवाड़ीज के रस्म को अपनाता है, कोई राजपूत की रस्म को अपनाता है। याद रखिए, जो जिन रसूमात को अपनाता है, अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला बता रही कि वो उन्हीं में से उठाया जाएगा, उसका गिरोह अलग होगा। अगर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाए ना उसे, लेकिन उठेगा किस तरफ से? वो उन्हीं राजपूतों में से उठेगा, उन्हीं क्या कहते हैं कि मारवाड़ीज में से उठेगा, क्योंकि उसकी रसूमात को उन्होंने पसंद किया ना जिंदगी भर। खुशी तो उसमें महसूस हुई ना उनको, तो जबरदस्ती क्यों यहाँ पर उसका मामला होगा? नहीं होगा। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत में वो लोग जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की फर्माबरदारी करेंगे, ईमान लाएंगे अल्लाह पर। यहाँ अल्लाह ही सही बात है, अल्लाह की ही बात सही बात है। ईमान लाएंगे अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, किताबों पर ईमान लाए। फअम्मल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, और नेक अमल। नेक अमल हमारी अपनी मर्जी नहीं है। किसी को मैंने देखा नऊजुबिल्लाह शादी में फुल यानी बेहुदा चीजें सब हो रही। शुरुआत किससे हो रही है इनकी? शुरुआत हो रही है खत्म कुरान से। अब बोले मदरसे के बच्चों को लाए, कुरान पढ़ाए, और बोले कि हम तो शुरुआत तो अच्छा करें, शादी की शुरुआत 7 दिन तक हमारे फंक्शंस चले। अब 7 दिन लानती काम किए। अब बोले पहले दिन तो हम उनको बुलाए थे, बोले हुफाज को बुलाए थे, कुरान करीम का हमने यानी तकमील किया। सुभान अल्लाह। अब चलो पूरे गुनाह फ्री में। उसके बाद एक बड़ा कोपन ले लिए खत्म कुरान करा के, अब उसके बाद के सारे गुनाह फ्री में पड़ रहे हैं इनको। कैसी अहमकाना सोच है, कैसे मतलब कैसे जहन जाते हैं इन चीजों की तरफ, जो अमल साले है ही नहीं। यानी आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल सालिहा बताए हैं, वही आमाल सालिहा हैं। ईमान के साथ अमल सालिह अल्लाह ताला ने शर्त लगाई। और अमल सालिह बंदे क्या करता? अमल सालिह समझता कि वो खुद जो कर रहा है उसको समझता कि यही अमल सालिह। लेकिन मेरी बहनों, अमल सालिह वो है, नेक अमाल वो है जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अपनी जागी नहीं नेक अमाल, अपनी मर्जी से हम जो बोले करें, नहीं। बल्कि आमाल सालिहा वो होते हैं मेरी बहनों, जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में उसका जिक्र किया है, हदीस में उसका जिक्र किया है, उसको कहते हैं आमाल सालिह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बच्चों की शादियां की थी, सहाबा कराम शादियां किए थे। किसने 7 दिन तक रसूमात किए थे? किसने 3 दिन तक रसूमात किए थे? किसने ये दिनों दिनों तक रसूमात किए थे? बताइए, दलील बताइए। और कह रहे हैं कि नहीं हम तो नेक काम से शुरू कर रहे, बोले खत्म कुरान कराए पहले। किसने किया था खत्म कुरान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठा के खत्म कुरान किया था। बीबी फातिमा की शादी हुई थी, लख्ते जिगर थी ना, बहुत मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ रसूमात हुई थी वहां पर, सहाबा को जमा करके बोले कि आज खत्म कुरान पढ़ो, आज शादी की शुरुआत हो रही है आज के दिन। 4 दिन चलती तैयारियां, तो एक एक महीना चलती। नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। ऐसी तैयारी अगर आखिरत के लिए कर लेना, कामयाब हो जाएंगे। तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, आमाल सालेह वो नहीं है जो हमने समझा और हमने कर लिया। आमाल सालेह वो है जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान हदीस में जिसका जिक्र करता है, ये करो ये करो ये करो, तो वो आमाल सालेह। इनसे बचो, इनसे बचो, इनसे बचो। तो ये तमाम चीजें जिन जिन से बचने के लिए कहा जा रहा है, वो गैर गलत आमाल है जिससे बचने के लिए कहा जा रहा है, उससे बचेंगे। और जो करने के लिए कहा जा रहा है कुरान हदीस में, वो उस पर अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं फअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह ही की बात माने, रसूल की बात माने, ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, किताबों पर। यानी किताब पर यकीन करना, ईमान लाना मतलब किताब में जो है उस पर सुनना ना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके जरिए से ईमान ला के फिर अमल सालिह करना। तो फहुम फी रौदतिन युहबरून, अल्लाह ताला बता रहे उनको मैं फुल खुशियां दूंगा, जन्नत में फुल खुशियां देंगे अल्लाह ताला उन्हें। जन्नत की खुशियों से खुशो खुर्रम कर दिए जाएंगे, बेहद खुश कर दिए जाएंगे। अब जो लोग खुशियां चाहते हैं, मेरी बहनों, थोड़ा थामे रखिए अपने आप को, थोड़ा थामे रखिए अपने आप को। इंशाअल्लाह हम जन्नत में खूब खुशियां मनाएंगे। अल्लाह ताला जन्नत दे दे इंशाअल्लाह मेहनत पर हमारी, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें खुशियों से नवाज देगा। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो खुशी अबदी खुशियां होंगी। आज की खुशियां ढकोसले हैं मेरी बहनों, जो बंदा हासिल करने के लिए गुनाह करता है,
नाच रहा है, खूब म्यूजिक सुन के खुश हो रहा है, नाच के खुश हो रहा है, क्या कहते हैं कि बेहूदगियां करके खुश हो रहा है, कोई पटाखे जला के खुश हो रहा है, कोई आतिशबाजी करके खुश हो रहा है, कोई चिल्ला के खुश हो रहा है, तो बोले सुभान अल्लाह, ये खुशियां तुम्हारी खुशियां नहीं है, खुशियां वो खुशियां हैं जो अल्लाह देगा। महसूस करना असल है ना मेरी बहनों, असल है महसूस करना। इंसान जिस चीज में खुशी महसूस करता है तो उसी बात में उसको खुशी होगी ना। जैसे मैं खुशी महसूस करूं कोई गैर शरई चीज में, तो मुझे खुशी उसी में महसूस होगी। अगर मैं शरई चीज में कोई खुशी महसूस करूं तो फिर सुभान अल्लाह मेरी खुशी का स्टैंडर्ड ही कुछ और हो जाएगा। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, गौर से सुनिए और इस पर अमल करिएगा। यानी आपकी खुशी आप वो बनाइए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो। जैसे कि मैं ऐसा निकाह करूं मेरे बच्चों का जो खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाए, मैं खुशी महसूस करूं। अगर यानी मेरे अंदर ये हो रहा है कि नऊज़ बिल्लाह किसी मजबूरी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से कुछ ऐसी हरकत हो रही है जो मुझे गैर शरई चीज में, यानी मतलब ये कि जाना पड़ा, बाज वक्त ऐसा होता ना कि बाज जगह गए, गैर शरई चीज हो रही है, वहां से हमें नफरत हो, गैर शरई काम हो रहा है और आप उस महफिल में गए, उससे नफरत करें, ये ईमान की अलामत है। और कोई आप अच्छा काम करे, उस पर खुश हो रहे हैं, नेक अमल करे अल्लाह को राजी करने के लिए, उस पर खुश हो रहे हैं, तो ये आपके ईमान की अलामत है। हमारे आपको बोलेंगे ईमान लाए, हाँ जी हम ईमान लाए, ईमान लाए, ईमान लाए। मत दलील हादा, कहाँ है दलील, कहाँ है ईमान के आपके? दलील बताइए, अल्लाह दलील पूछेगा। ईमान की दलील ये है मेरी बहनों, महसूस करना चाहती है ईमान को, महसूस करिए। आप नेक काम कर कर जब खुश होती हैं तो ये आपके ईमान की अलामत है। बुरे कामों से आप बेजारगी का इजहार करती हैं, आपको तकलीफ होती है बुरे कामों को देखकर, कौन सा भी बुरा काम हो। अब आज ऐसे होते बुरे काम भी पसंद होते, नहीं वो बुरे काम से तो नफरत है, ये बुरा काम थोड़ा सा अच्छा दिख रहा ना, ऐसा ऐसे नहीं। हर बुरे काम से आपको नफरत हो, ये ईमान की अलामत है। हर अच्छे काम से आप खुश हो, आपका दिल मुतमईन हो, ये ईमान की अलामत है। तो फिर वो खुशी पाएंगे जरूर। वो इस ईमान की बिना पर जो खुशी अल्लाह जन्नत की देगा वो हम जरूर पाएंगे इंशाअल्लाह। उसके अपोजिट पे देखे जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व अम्मा लदीना कफरू व कद्दबू बि आयातिना, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुटलाया, वलिक़ाइल आखिरा, और आखिरत की मुलाकात को भी झुटला दिया। आज इंसान अमल करके क्या समझ रहा है, जो भी है यहीं है, उसको यहीं जीना है, यहीं मरना है, और दोबारा उठना ही नहीं है, उसे मिलना ही नहीं है अल्लाह से। ऐसे अमाल उसके हैं। आज इंसानों के अमाल पर नजर डाल के देखिए। अल्लाह महफज़ना, अल्लाह हमें महफूज रखे, हमें कसरत से ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो बारहा ये पुकार कर कहता है कि तुझे मिलना है अल्लाह से, एक दिन अल्लाह के सामने तुझे ठहरना है। जो लोग कुफ्र करते हैं मेरी बहनों, अल्लाह की आयतों को झुटला देते हैं, अल्लाह की मुलाकात को झुटला देते हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं फउलाइका फिल अज़ाबी मुहदरून। क्या करेगा अल्लाह ताला उनको? वो सबको अजाब में पकड़वा देगा, अजाब में पकड़ लिए जाएंगे, यानी हमेशगी की अजाब में गिरफ्तार होंगे। अभी मैंने कहा ना, दो गिरोह होंगे, कयामत जब कायम होगी दो गिरोह होंगे। एक गिरोह होगा जो सुभान अल्लाह खुशियां अल्लाह ताला भरपूर देगा उसको, क्यों? क्योंकि उसने ईमान लाए अल्लाह पर और आमाल सालेह किया। एक गिरोह वो होगा जो कुफ्र किया, अल्लाह की आयतों को झुटला दिया और अल्लाह की मुलाकात को भी झुटला दिया। यानी हम बोलेंगे क्या, नऊजुबिल्लाह हम तो नहीं झुटलाते भी अल्लाह के, ना अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, ना नऊजुबिल्लाह हम अल्लाह ताला की मुलाकात को भी नहीं झुटला रहे। यानी अब हशर का मैदान मिलेंगे अल्लाह से, ये बात पर हमें यकीन है। तो यकीन है तो फिर अमल भी उस हिसाब से होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सोचिए, एक बंदा है, कह रहा है कोई रूम में बैठा है, एक होल है, ठीक है, एक दीवार में एक सुराख है, और कोई बोले कि देखो भाई उधर से सांप आ सकता, बोले, मिसाल दे रही हूँ, गौर से सुनिए। कोई एक रूम में बैठा है और वो रूम में एक सुराख है, और लोग बोले कि ये रूम में ये सुराख है, यहाँ से सांप निकल रहा है, बहुत जहरीला खतरनाक सांप। तो वो बैठा कुर्सी डाल लेके इत्मीनान से, वो सुराख के करीब ही बैठा, बोला हाँ जी मुझे मुझे यकीन है कि बोले वो निकलेगा, बोले यकीन है निकलेगा। तो बोले कि तुम पागल है, यकीन है बोल के क्यों बैठे वहां पर, वो कभी भी निकल के तुम्हें डस सकता ना। तो नहीं, मैं हिमाकत करके बैठ के बोलूंगी कि नहीं कभी भी निकल सकता, देखा जाएगा जब निकलेगा। तो लोग बोलेंगे तो हिमाकत हो रहा है, पागल हो गया।
ہے نا. تو ویسی مثال ہے عذاب جہنم کی. گناہ کے کاموں کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا، اس چیز پر ہمیں یقین ہے، تو پھر کیوں کرتے ہیں گناہ؟ کیوں اللہ کے دین کا علم حاصل نہیں کرتے؟ کیوں جاہل رہ جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کی باتیں یعنی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ. ایسے کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ایک ہوتی ہے اور انسان ایک بات کا، جیسے کل بھی ایک مثال دی میں نے آپ کو، آج ایک دوسری مثال دوں گی. جیسے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، نامحرم کے سامنے نکلنا حرام ہے. یعنی جو ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کوئی بھی اندر گھس گیا، اطمینان سے بیٹھے ہیں، کیا بولے کہ جان تو اب کیا کرتے بھائی، ہم تو سمجھے نہیں تھے. وہاں سے اچھا ابایا پہن کے آتی ہیں، اندر آتی ابایا اتار کے بیٹھ گئے، جیسا کہ اندر جو مرد حضرات نظر آ رہے ہیں وہ مرد حضرات نہیں ہے. بلکہ کسی نے تو حال حال میں یہ کہہ بھی دیا تھا، بولے کہ ہم نے ابایا اتارا، تو بولے کہ نہیں ابایا اتار سکتی ہیں، یہاں پر ہم پورے پردے کا انتظام ہے، تو ہم نے اتارا. اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی مرد آدمی ایک اندر داخل ہوا تو ہم نے پہن لیا. تو آ کر کہہ رہی ہیں کہ مطلب ارے کیوں پہن لی آپ لوگ؟ تو بولے کہ نہیں آپ بول رہے تھے کہ اب یہاں انتظام ہے پردے کا، تو اب ہم اتارے تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے مردانہ آیا ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں کوئی نہیں، بس وہ دولہے کے ابا ہے. تو ہنسی آ گئی ہمیں تو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو کیا وہ مردانہ نہیں ہے؟ اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. میرے بہنوں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. بولے کہ نہیں وہ اکیلی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بولے دلہن کے والد ہیں وہ. تو دلہن کا والد ہے تو مردانہ نہیں ہے؟ کوئی بولے نہیں وہ تو مطلب لڑکے ہیں، نہیں 17-18 سال کا چھوٹا بچہ ہے. ارے آپ کے لیے چھوٹا بچہ ہے، 17-18 سال والے کو اللہ نے بڑا کہا. اب ارے نہیں 18 سال کا ہی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے 16-17 سال کا ہی ہے. ارے سبحان اللہ جوان ہو گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اس سے پردے کا حکم ہے، غض بصر کا حکم ہے. اب ماں کہتی نہیں جی چھوڑا ہی ہے، یعنی قرآن کے خلاف کہہ رہی نا. اللہ کہتا ہے تم نامحرم سے پردہ کرو، تو دلہن کا ابا ہوگا تو پردہ نہیں کریں گے؟ اس کے لیے جائز ہے اندر آنا، اور سب کو دیکھنا بھی جائز ہے، سب کو اس کا دیکھنا بھی جائز ہے. کہاں سے بنا لی اس شریعت کو؟ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتی نا، اس کو سیریس نہیں لیتی نا، تو پھر وہ بولیں گے کہ نہیں یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. اب قرآن ایک جائز کہتا ہے، ہم ایک کہتے، تو ہم نے جھٹلایا نا قرآن کو. نعوذ باللہ. سمجھ آئی بات؟ یعنی کل میں نے اور ایک مثال دی تھی آپ کو، آج ایک مثال اور دے رہی ہوں، اور ایسی کئی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتی ہیں قرآن و حدیث میں. قرآن کی آیتوں کی جو بات ہو رہی ہے نا، قرآن کی آیتوں میں دیکھیے، قرآن کی آیتوں میں بعض وقت ہم سے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو قرآن کی آیت کے خلاف ہوتا ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہوتا ہے. اور بندہ کیا بولتا؟ نہیں نہیں بھائی ہم کیا بولے کہ نہیں نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، قرآن بھی پڑھتے، ترجمہ بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے، پھر کذبوا بھی آیاتنا والا معاملہ بھی کرتے، آیتوں کو بعض آیتوں کو عمل کرتے، بعض آیتوں کو جھٹلا دیتے. تو کیا سمجھ رہے جنت میں چلے جائیں گے؟ سن لیجیے اللہ کی بات. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ ہمیشگی کے عذاب میں گھیر لیے جائیں گے. تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس کو آسان لے لیا نہیں. اللہ کی آیتوں کو جانیے کیا کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کریے، اس کو جھٹلائیے نہیں. ہماری زندگیوں میں کبھی ایسے حرکتیں نہیں ہونا ہے میری بہنوں، انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بڑا بابرکت ہے، اور اس نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں بتلا دیا، اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں بتلا دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، گروہ کون سے گروہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، کون سے گروہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتلا دیا. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیک اعمال کریں گے، تسبیح بیان کریں گے صبح شام. اس کی آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو، جب تم صبح کرو. یعنی میری بہنوں یہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنا، یہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنا یہ لازم ہے، لازم بندے پر. ایک کے پیچھے ایک اوقات آتے نا، صبح آتی شام آتی صبح، تو یہ تسبیح وہ شام کے وقت میں تسبیح کریں اور صبح کے وقت میں تسبیح کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں جیسے کہ تمام تعریفوں کے لائق زمین و آسمان میں صرف وہی ہے کہا، اللہ نے لہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، وحین تظہرون، یعنی
تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. یہ پورے اوقات نماز کے 5 وقت کے اس میں بتلا دیے گئے. کون سا آیت ٹک کر لیجئے. آیت نمبر ہے 17 18 17 اور 18 سورہ روم کی. اس میں 5 وقت کی نمازوں کا اوقات بتلائے گئے. کب کیا کیا بتلایا گیا کہ پہلے تو بولے کہ تم تسبیح پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو اور صبح کرو. شام کرو اور صبح کرو. شام کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکی کا پیش خیمہ، جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ مغرب عشاء کے وقت کی بات ہو رہی. عشاء تو شدت کی تاریکی ہوتی ہے، شام کا وقت جو ہوتا ہے وہ یعنی تاریکی کی شروعات ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے. تو مغرب کا ذکر ہوا یہاں پر، اور صبح کی نماز یعنی فجر کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تیسرے پہر کو ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. یعنی تیسرا پہر یعنی ظہر اور عصر اس میں آتا ہے، اور شام آتے ہیں یعنی پہلی شام جو ہوتی ہے وہ مغرب ہوتی ہے، اور آخری شام جو ہوتی ہے وہ عشاء ہوتی ہے. تو اس طریقے سے پورے 5 نمازوں کا اس میں ذکر ہوا ہے. سمجھ آیا؟ یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، ان نمازوں کو پڑھنا ہے، اور اس سے مراد وہ تسبیحات بھی ہیں جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں. لازم پڑھے میری بہنوں، لازم. جس حدیث میں ان دونوں آیات کو صبح شام پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہوئی نا، اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ بھی ہوتا. یعنی مطلب یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتا نا، جب صبح شام وہ یاد رکھتا اللہ تعالیٰ کو، تو اس کے نافرمانیاں رفع چکر ہو جاتی. یعنی صبح شام ایک چیز کو آپ یاد کر رہے ہیں سمجھیے فار ایگزامپل، تو پھر وہ غلطی نہیں کریں گے نا. ہم صبح شام ہم یاد کر رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے جس سے اللہ نے منع کیا. صبح شام ہم یہ یاد کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. تو پھر وہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بار بار اس کا اعادہ کریں گے. صبح شام اللہ کو پکارنا، اس کی تسبیح کرنے سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہیں اور نمازیں بھی ہیں، جیسا کہ یہاں پر واضح ہوا ہے اگلی آیت کے ذریعے سے کہ ظہر اور عصر کا بھی ذکر کیا گیا یہاں پر. تو یہ 5 وقتہ نمازوں کا بھی یعنی اس میں یعنی مطلب نکلتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی بھی مطلب نکلتا ہے تسبیح بیان کرنے سے مراد. اور اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح شام کے جو اذکار ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم لازم کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. کیا بولے اللہ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ کے حکم کو سنتے ہی فوری اس کی اطاعت کرنا ہے میری بہنوں. صبح شام اللہ تعالیٰ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہی ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ، اور تم تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. اور کیونکہ وہی ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. وہ ذات وہ ہے میری بہنوں جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یخرجو نکالتا ہے، حی من المیت نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وہ یخرج المیت من الحی اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یعنی جیسے انڈے کو مرغی سے نکالنا، اللہ ہی کی وہ ذات ہے نا جو ایک انڈا کیا ہے؟ انڈا ایک مردار چیز ہے. یعنی مطلب یہ کہ کوئی اس میں جان نہیں ہے. پہلے تو جان نہیں ہوتا نا، صرف انڈا ہوتا، جان نہیں ہوتی اس میں. وہ اس نے کیا کیا؟ زندہ سے ایک مردہ کو نکالا. پھر کیا کیا؟ اس مرغی کے انڈے سے پھر ایک کیا کہتے ہیں کہ بچہ بن گیا. تو سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی شان. وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، پھر مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یعنی ایک مردہ چیز تھی، انڈا ہے نا بھی، اس کوئی مطلب اس میں جان نہیں تھی، پھر اللہ نے اس میں جان ڈالا، پھر وہ کیا ہوگا؟ ایک جیتا جاگتا مرغی کا بچہ بن گیا. مطلب کیا ہے؟ اب ایک مرغی کی مثال میں نے آپ کو دی، ایسی سبوں مثالیں آپ دیکھیے. انسان کو انسان کے نطفے سے نکالتا، نطفہ جو ہوتا وہ تو ایک مردہ چیز ہوتا، لیکن اس کو اللہ حیات دیتا ہے. اللہ حیات دیتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے. تو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد بھی زندہ کرے گا. یعنی ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مردے سے زندہ کو نکال رہا ہے، زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے. روزانہ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں. سنے نا کوئی پریگننٹ ہو گیا تو مطلب یہ کہ وہ ایک مردہ چیز سے اس نے ایک زندگی کو وجود میں لانے کا اللہ نے اسے موقع دیا.
یعنی ہم آئے دن یعنی سبحان اللہ ہماری غذاؤں میں دیکھ لیجئے، خود اپنے انفسہم، خود اپنے نفسوں میں دیکھ لیجئے، اللہ کہتا ہے کہ خود ان کے نفسوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں رکھی ہیں، اطراف و اپناف میں رکھی ہیں، تو یہ دیکھ کر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اسی کے یعنی کلمات کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے، جو دوسرے افکار میری بہنوں خود بخود سلجھ جائیں گے۔ ہوتا نا بندے کو کہ ارے میں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جتنا آگے بڑھیں گے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں اپنی طرف کرے گا، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی یحیی الارض بعد موتها، وہ زندگی بخشے گا موت کے بعد زمین کو، زمین کی موت کے بعد اس کو یعنی زمین کو پوری اتھل پتھل کر دے گا نا قیامت کے دن، پھر وہی وجود بخشے گا اس کو۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ، یعنی جیسے ایک مردہ میں سے زندہ، زندہ میں سے مردہ جیسے نکال رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، اسی طرح تم بھی خبروں سے نکالے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہی، یعنی بندے کو اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کے کلمات کو وہ سمجھے اور اللہ کے دین کا وہ علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، احادیث کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھا کر سامنے کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم یہاں سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اللہم آمین یا رب۔ اور ہماری ان بہنوں کے لیے بھی دعائے خاص ہے جو الحمدللہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں اور اللہ کے دین کی طرف جمانے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکات نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیوں کو، افکار کو خوشیوں میں، راحتوں میں بدل دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔